اقسم کے تصور سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ آدھے گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو حائم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی آواز کو نارمل کرتے ہوئے بولی، کون؟ حائم بیٹا، کھانا لگ گیا ہے، آ کر کھا لو۔ رشیدہ بی کی آواز پر وہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ ابھی تو مضبوط بننے کا سوچا تھا، تو کیا اتنی جلدی وہ سب مان لے؟ وہ کیسے دیکھ سکے گی خان کے پہلو میں اس لڑکی کو؟ نہیں، میں نہیں جا سکتی، حائم خود سے بڑبڑائی۔ چچی، میرے سر میں درد ہے، میں دوائی کھا کر سونے لگی ہوں، اور ویسے بھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ اماں جان سے معذرت کر لیجیے گا۔ حائم یہ بول کر واش روم کی طرف چلے گئی تھی، جبکہ رشیدہ بھی وہاں سے کچن میں چلے گئی تھی۔ کیا ہوا رشیدہ بی، حائم کہاں ہے؟ دلاور خان نے حائم کا انتظار کرتے ہوئے پوچھا۔ اقسم نے بھی جواب کے لیے رشیدہ بی کو دیکھا تھا۔ وہ خان صاحب، چھوٹی بی بی بول رہی ہیں۔ ان کے سر میں درد ہے اور انہیں بھوک بھی نہیں ہے، وہ دوائی کھا کر سونے لگی ہیں۔ پاگل ہے کیا؟ وہ صبح سے کچھ نہیں کھایا اور اب ایسے ہی دوائی کھا کر سوئے گی؟ آپ اسے بلا کر لائیں اور بولے میں بلا رہا ہوں۔ اقسم پریشانی سے رشیدہ بی کو دیکھ کر سخت لہجے میں بولا۔ سب گھر والوں نے حیرانگی سے اس کا غصہ دیکھا تھا۔ بڑے خان، وہ نہیں آئے گی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اسے پریشان نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہوگا۔ دلاور خان کی بات پر اقسم نے اپنے لب پونچھ لیے تھے، جبکہ اعتصام نے بمشکل مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ ایک تو وہ بھوکی ہے اور بجائے اسے سمجھانے کے سب اس کی بے جا ضد مان رہے ہیں۔ اقسم خود سے بڑبڑایا تو اعتصام نے اپنے قہقہے کو بمشکل لب پونچھ کر ضبط کیا۔ بھائی، یقیناً آج رات آپ میرے کمرے میں رکنے والے ہیں۔ اعتصام کی بات پر اقسم نے اسے گھورا تھا، جبکہ پاس بیٹھی زیب اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ موسیٰ اور ثمامہ دونوں ایک دوسرے کو کھانا کھلانے میں مصروف تھے۔ جب سے ثمامہ کو معلوم ہوا تھا وہ اقسم کے دوست کا بیٹا ہے، وہ کچھ زیادہ ہی موسیٰ پر مہربان ہو رہا تھا۔ ثمامہ جانتا تھا آج رات اسے بھی کمرے میں جگہ نہیں ملنی، کیونکہ اس کی ماں اپنی ضد میں اسے بھی پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ کھانا کھا کر زیب موسیٰ کو لے کر اقصیٰ والے کمرے میں چلے گئی، جبکہ اقسم اور ثمامہ اعتصام کے کمرے میں چلے گئے۔ 2 دن سے وہ تقریباً کمرے میں بند تھی، کھانا بھی ادھر ہی کھا رہی تھی۔ آج اقسم حویلی سے باہر رہے گا، یہ خبر سن کر ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے چھت پر گئی تھی، مگر وہاں بھی 10 منٹ بیٹھ کر ہی واپس آ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی سامنے اقسم کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے اندر آئی اور اقسم کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے سیدھے الماری کی طرف بڑھی۔ اقسم خاموشی سے صوفے پر بیٹھا متبسم سے انداز میں مسکراتے ہوئے اس پری پیکر کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو اب الماری سے کپڑے لے کر واش روم کی طرف چلے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے کپڑے چینج کر کے نکلی تو اقسم وہیں موجود تھا۔ حائم کو غصہ آ رہا تھا اسے کمرے میں دیکھ کر، لیکن لبوں کو بونچھ کر وہ خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھ رہی تھی۔ کیا اتنا برا ہوں میں؟ ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تم؟ اقسم آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، جو دوپٹے کو سر پر سجائے ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں اٹھا کر ادھر سے ادھر کر رہی تھی۔ حائم نے اقسم کی بات پر اسے دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ مانتا ہوں غلطی ہوئی ہے مجھ سے، لیکن غلطی؟ اقسم کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ کر وہ پلٹ کر غصے سے بولی تھی۔ اقسم نے لب بونچھ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ غلطی نہیں خان، بھلا آپ غلط ہو سکتے ہیں؟ غلطی تو میری تھی، جس نے آپ جیسے دھوکے باز شخص پر اعتبار کیا، آپ سے محبت کی، آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، لیکن آپ نے جو کیا وہ غلطی نہیں تھی خان۔ آپ کا تو حق ہے 4 شادیوں کا، تو میری طرف سے آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ دوسری بیوی لے آئے ہیں نا بچے سمیت، اب تیسری یا چوتھی بھی لے آئیں، لیکن میری جان چھوڑ دیں۔ حائم تو گویا پھٹ پڑی تھی۔
اقسم کی آخری بات پر اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی روند گئی تھی۔ اقسم نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تھا تاکہ اس کے آنسوؤں کو سمیٹ لے، مگر ہائم اس سے دور ہو گئی تھی۔ چلے جائیں یہاں سے اور میرے سامنے مت آیا کریں آپ۔ جب جب آپ میرے سامنے آتے ہیں مجھے شدت سے اپنے خسارے کا احساس ہوتا ہے۔ بالآخر وہ اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے آج خود کو اس پر عیاں کر گئی تھی۔ اقسم کے لبوں پر مسکراہٹ نے جھلک دکھائی تھی جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا، کیونکہ ہائم کے سامنے مسکرا کر وہ اس کے غصے میں مزید اضافہ نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی بیوی ہو تم میری، ایسے کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ 10 سال کا وقفہ کم تو نہیں تھا جو اب مزید تمہاری دوری برداشت کروں؟ اقسم سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تو ہائم آہستہ سے اپنے قدموں کو پیچھے کی سمت اٹھانے لگی۔ خان میں بول رہی ہوں، میرے پاس مت آئیں آپ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہائم کمرے میں ارد گرد نگاہیں دوڑاتی اپنے دفاع کے لیے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اقسم نے مسکرا کر اس کی آنکھوں کی ہیر پھیر دیکھی تھی۔ بیوی ہو میری تم، کیسے دور رہوں تم سے؟ اور ابھی اقسم کے الفاظ منہ میں تھے جب ہائم نے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھا کر اقسم کی طرف پھینکا جو اقسم کے کندھے پر لگا تھا۔ جنگلی بن چکی ہو تم ان 10 سالوں میں، اقسم اپنے کندھے کو سہلاتے ہوئے بولا تو ہائم نے اسے گھورا اور خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ جب اقسم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ رکی تھی اور اقسم کو دیکھنے لگی جو مسکرا کر اس کے قریب ہوا تھا۔ تم سے دور رہ کر میں بھی تڑپا ہوں، سزا اتنی سناؤ جس کے لیے بعد میں تمہیں پچھتانا نہیں پڑے۔ یہ بول کر وہ جھکا تھا اور اس کی پیشانی کو اپنی محبت اور عقیدت کا شرف بخشتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ ہائم تو اس کی ذرا سی قربت پر حواس باختہ ہو چکی تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تو سانسوں نے بھی روانگی سے چلنا چھوڑ دیا۔ رخسار تپنے لگے تو لبوں نے کپ کپ آنا شروع کر دیا۔ پلکوں پر حیا کا بوجھ اتنا گرا کہ وہ اٹھنے سے انکاری ہو گئی۔ اقسم نے مسکرا کر اس دل فریب منظر کو نظروں کو قید کیا تھا اور پھر اس کے دائیں کان کی جانب جھکا تھا۔ آئی وانٹ آ بیبی گرل۔ ہائم اس کی سرگوشانہ انداز میں کہی گئی زمینی بات پر اس کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ وہ سانس روک کے زمین کو گھورنے لگی تھی۔ اقسم نے اس کی جان مزید ہلکان نہ کرتے ہوئے اسے چھوڑا تو وہ تقریباً بھاگنے والے انداز میں دوبارہ واش روم کے اندر جا کر گھس گئی تھی۔ اقسم نے بمشکل اپنے قہقہے کا گلا گھونٹا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ حویلی سے باہر جا کر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہائم اس سے ناراض ہے مگر وہ تو کسی اور بات پر ہی ناراض تھی جس کا نہ سر تھا نہ پیر۔ وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو اسے منانے گیا تھا مگر اس کی جلن اسے مزید تنگ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ ویسے بھی کل اسامہ نے واپس آ جانا تھا اور تب ہائم کی کیا حالت ہونے والی تھی، یہ سوچ ہی اقسم کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے کافی تھی۔ 1 ہفتے سے پہلے ہی اسامہ کے کاغذات کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اس لیے وہ 3 دن بعد ہی پاکستان واپس آنے والا تھا۔ ہائم آج خلاف معمول ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں آئی تو وہاں سب موجود تھے۔ اقسم کے ساتھ والی کرسی پر زیب کو بیٹھے دیکھ کر وہ جی جان سے کڑی تھی۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ اندر آئی اور بمشکل خود کو کمپوز کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، السلام علیکم۔ ہائم کی آواز پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ ثمامہ تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ موم۔ ثمامہ خوشی سے اس کے گلے لگ کر بولا۔ سب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ اقسم کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ثمامہ اور اعتصام کے درمیان والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب ہائم؟ ہائم ثمامہ کے لیے ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی جب زیب نے اسے مخاطب کیا۔ ہائم نے بنا کوئی جواب دیے ثمامہ کو ناشتہ کیا اور خود بھی ناشتہ نکال کر کھانے لگی۔
سب گھر والوں نے حیرت سے اس کا زیب کو نظر انداز کرنا دیکھا تھا۔ اقسم زیب کا شرمندہ سا چہرہ دیکھ کر ہائم کو گھورنے لگا، جو سب سے بے نیازی برتتے ہوئے ناشتے میں مشغول تھی۔ ہائم، زیب نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اقسم کی دھیمی مگر سخت آواز پر ہائم نے اپنا سر اٹھایا۔ جو بھی کہا ہے میں نے سن لیا، اور جواب دینا نہ دینا میری مرضی ہے مسٹر اقسم خان۔ اب آپ خاموشی سے ناشتہ کریں اور مجھے بھی کرنے دیں۔ ہائم نے اقسم کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ دلاور خان اور میرا بیگم نے شاکر نظروں سے ہائم کو دیکھا تھا، جبکہ سمامہ اور ارتسام کبھی ہائم کو دیکھ رہے تھے تو کبھی اقسم کو۔ اقسم نے غصے سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، جب زیب نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ ہائم کو یہ منظر دنیا کا سب سے بدترین منظر لگا تھا۔ وہ سلگتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور کرسی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کچن سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اقسم بنا کسی تاخیر کے اس کے پیچھے گیا تھا۔ یا اللہ خیر! میرا بیگم بے ساختہ بولتے ہوئے ان کے پیچھے گئی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کچن سے نکل کر ہال میں جانا شروع ہو گئے تھے، جہاں ہائم کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہائم اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اقسم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ کب عقل آئے گی تمہیں ہائم؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خود سے بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ اقسم اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہائم نے اس سے بازو چھڑوانے کی کوشش کی تو مقابل کی گرفت سخت ہو گئی۔ مجھے تمیز سکھانے سے پہلے اگر آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں تو اس طرح سوال کرنے کی ضرورت آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگی۔ اقسم کو اس کا جواب دینا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو ہائم۔ سب گھر والے خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی ان دونوں کے معاملے میں بولنے کی، سوائے دلاور خان کے، جو خود خاموشی سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں حد سے بڑھ رہی ہوں خان، کیا واقعی؟ ہائم کو اس کی بات اس کی تمام حدوں کو توڑنے پر مجبور کر گئی تھی۔ 10 سال بنا کسی غلطی کے سزا کاٹی ہے میں نے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی موت کی دعائیں مانگی ہیں۔ آپ تو چلے گئے تھے نا مجھے تنہا چھوڑ کر۔ مجھ سے پوچھیں کیسے 10 سال گزرے میرے، کن اذیتوں اور تکلیفوں کو سینے میں دبائے میں مسکراتی رہی ہوں۔ میری حدوں کا تعین آپ تب کریں جب آپ اس قابل ہوں۔ مجھے خود پر حیرت ہوتی ہے اقسم خان کہ میں زندہ کیوں ہوں اب تک۔ ایک ونی کی گئی لڑکی کو عزت اگر مل بھی جائے تو آپ سب اسے سزا دینا نہیں بولتے۔ میں جانتی ہوں ونی کو عزت ضرب والے دیتے ہیں، لیکن آپ سب نے تو مجھے آسمان پر پہنچا کر زمین پر پٹک دیا۔ جو چیز میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ نے وہ کر دیا۔ اقسم خان، سوتن لا کر مجھے بے مول کر دیا اور مجھے بتا دیا کہ ونی کو عزت تو دی جا سکتی ہے مگر گھر کی بہو بنایا جائے ناممکن ہے یہ بات۔ میں کیسے شکوہ کر سکتی ہوں آپ لوگوں سے؟ آپ نے تو مجھے اپنا مشکور بنا دیا، کیونکہ مجھے رہنے کو چھت دی، پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا دیا، جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا دیا۔ خیر مجھے تو میرے سگے باپ نے اپنی زندگی کے بدلے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا، تو پھر آپ لوگوں سے شکوہ کیوں کروں؟ بولتے ہوئے آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے رخساروں پر پھسل کر نیچے فرش پر گر کر بے مول ہو رہے تھے۔ سب گھر والے ہائم کی بدگمانی پر حیران کم شاکڈ زیادہ تھے۔ اقسم نے لب بھونچ کر اس کے شکوے سنے تھے۔ ہائم تم غلط سمجھ رہی ہو، اقسم صرف میرا۔ زیب بات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور ہائم کو اقسم کی صفائی دینے لگی۔ جب ہائم نے اس کی بات کو درمیان میں کاٹ کر اپنے لفظوں سے وہاں موجود سب لوگوں کو دکھ میں مبتلا کر دیا تھا۔ آپ سے مخاطب نہیں ہوں میں، اس لیے آپ ہمارے معاملے میں مت بولیں۔ اور خان آپ نے کہا سب بھول جاؤں، ماں باپ بہن یہاں تک کہ خود کو بھی۔ میں بھول گئی تھی خان، اندھا اعتبار کیا آپ پر، لیکن مجھے کیا ملا سوائے آپ کی شراکت سے؟ محبت کرتی تھی آپ سے، یہ سوچ ہی میری جان لے رہی
کہ آپ کسی اور کے ساتھ میرا حق بانٹ چکے ہیں۔ چھوڑ دیں اب مجھے میرے حال پر۔ آپ کو بیٹا چاہیے تھا، وہ رہا آپ کا بیٹا۔ اب مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ مجھے آپ سے طلاق چٹاخ۔ اس کے الفاظ ابھی منہ میں تھے جب اقسم کا ہاتھ اس پر اٹھا اور اس کے دائیں گال کی زینت بن گیا۔ ہائم لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ اقسم خان! دلاور خان کی داڑھ نما آواز پر وہ سرخ ہوتی آنکھوں کو میچ گیا تھا۔ ارتسام اور ثمامہ نے آگے بڑھ کر ہائم کو کندھوں سے تھاما تھا۔ دلاور خان آگے بڑھ کر اس کے مقابل آئے اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ بابا جان، آپ سب کے سامنے اس نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے۔ نہیں رکھ سکا خود پر کنٹرول، اقسم شرمندگی سے بولا۔ نظریں ملانے کی ہمت اس کی ویسے بھی نہیں تھی۔ ہائم دائیں گال پر ہاتھ رکھے ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ زیب منہ پر ہاتھ رکھے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہماری تربیت نے تمہیں عورت پر ہاتھ اٹھانا نہیں سکھایا بڑے خان، اور جہاں تک بات ہے طلاق کی، تو اسے ابھی جو غلط فہمی ہے تم اسے دور کرنے کی بجائے الٹا اسے بڑھا رہے ہو۔ دلاور خان کو تعصب ہوا تھا۔ وہ تو ہائم سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری موم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نہیں ہے آپ میرے پاپا۔ جائیں یہاں سے، آپ کے بغیر خوش ہیں ہم لوگ۔ ثمامہ اقسم کو دیکھ کر غصے سے بولا۔ اقسم کو مزید شرمندگی ہوئی تھی اپنے رویے پر۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ہائم کے پاس آیا، جو فرش پر نگاہیں جمائے اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ I'm sorry ہائم، غلطی سے ہاتھ اٹھ گیا۔ میری زندگی تم سے شروع اور تم پر ختم ہے ہائم۔ یہ زیب اور موسیٰ میری فیملی ہیں۔ اسامہ کی آواز پر وہ سب گھر والے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اقسم مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور اسے گلے سے لگا کر ویلکم کیا۔ وہ اقسم سے مل کر ہائم کے پاس آیا۔ زیب میری بیوی ہے اور موسیٰ میرا بیٹا ہے بابی۔ جب ہم پڑھائی کے لیے اور آج یہاں آ کر میں مزید اپنے محسن کو شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکا۔ اسامہ الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتاتے ہوئے رو دیا تھا۔ زیب نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہائم شرمندگی سے نظریں اٹھانا بھول گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اقسم پر غصہ ہوئی تھی، اور سارا غصہ اب اس کی شرمندگی میں بدل چکا تھا۔ بابی، یہ تو اس قدر محبت کرتا ہے آپ سے کہ مجھے آپ کی قسمت پر رشک محسوس ہوتا ہے۔ محبت کے نام سے بھی جب واقفیت نہیں تھی، اس نے تب سے چاہا ہے آپ کو۔ اس کے خلوص پر آپ شک نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے پاکیزہ عشق کا میں گواہ ہوں۔ اسامہ رشک سے اقسم کو دیکھ کر بولا، جو ہائم کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ اسامہ، ناشتہ کر لو، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اقسم نے گویا ماحول کے سوگواریت کو کم کرنا چاہا۔ نہیں یار، ابھی تو گھر جاؤں گا موسیٰ اور زیب کو لے کر۔ ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاں، اس ویکنڈ پر تم لوگوں کی ہماری طرف دعوت ہے، تو آپ سب نے لازمی آنا ہے۔ اسامہ زیب کو محبت سے دیکھتے ہوئے اقسم سے بولا اور پھر 10 منٹ وہاں رکنے کے بعد موسیٰ اور زیب کو لے کر چلا گیا۔ اس دوران ہائم اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ثمامہ ابھی بھی غصے سے اقسم کو گھور رہا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اپنی ماں کے بارے میں کافی حساس تھا۔ سعیم بیٹا، پاپا سے ابھی بھی ناراض ہو؟ اقسم حال میں بیٹھے ثمامہ کو دیکھ کر بولا۔ میرا نام ثمامہ خان ہے، اور جب تک میری موم کی ناراضگی ختم نہیں ہو جاتی آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ ثمامہ یہ بول کر ارتسام کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ اقسم نے حیرانگی سے باقی گھر والوں کو دیکھا تھا جو اسے گھور رہے تھے۔ اچھا، جاتا ہوں آپ کی بیٹی کو منانے، اس طرح گھوریں تو مت۔ بیٹی نہ ہو گئی، کوئی شہزادی ہو گئی۔ اقسم بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ میرا بیگم نے بے ساختہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ صحیح ہونے کی دعا مانگی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہائم بیڈ پر لیٹی رونے میں مصروف تھی۔
اقسم کو بے ساختہ خود پر غصہ آیا تھا۔ اس کا مذاق اس حد تک بڑھ جائے گا، اگر اسے معلوم ہوتا تو شاید کبھی بھی حائم سے نہیں چھپاتا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا جس کا وجود ہچکولے کھانے میں مصروف تھا۔ اقسم نے اسے غور سے دیکھا، آنکھوں پر بازو رکھے وہ دنیا جہاں سے بے خبر رونے میں مصروف تھی۔ لمبی سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ حائم نے اس کے پاس بیٹھتے آنکھوں سے بازو ہٹایا اور سامنے اقسم کو دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کر دوسری طرف سے نیچے اتر گئی۔ اقسم جلدی سے اٹھ کر اس تک پہنچا اور اس کے راستے میں حائل ہو گیا، جو یقیناً کمرے سے باہر جانے والی تھی۔ کب تک اپنی بے روحی کی مار مارو گی؟ اقسم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نیلی آنکھوں میں ڈھیروں شکایتیں تھیں تو بری آنکھوں میں صرف جذبات تھے۔ مجھے تم معاف کر دو، میری وجہ سے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑی، وہ بالکل 12 سالہ حائم کی طرح منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اقسم کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ وہ سمجھدار تھی لیکن شاید گھر والوں کی نظروں میں اس کے لیے تو آج بھی وہی حائم تھی جسے وہ 10 سال کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ غلطی کسی کی نہیں ہے حائم، بس وقت اور حالات ہمارے حق میں بہتر نہیں تھے۔ یہ جدائی ہمارے نصیب میں لکھی تھی۔ یہ غلط فہمیاں ہمارے رشتے کا حصہ ضرور ہیں، لیکن اعتبار کی زنجیر ان کو قید کر سکتی ہے۔ غلطی میری بھی ہے، اس لیے تم مجھے بھی معاف کر دو۔ خان، میں نے آپ سے بدتمیزی کی، آپ سے ناراض رہی، آپ سے بات بھی نہیں کی، میری غلطی زیادہ ہے۔ حائم کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ وہ آج بھی معصوم تھی۔ کون کہتا ہے وقت معصومیت چھین لیتا ہے؟ اگر محبت کرنے والے زندگی میں موجود ہوں تو معصومیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سوری تمہیں تھپڑ مار دیا، لیکن وعدہ کرو آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کرو گی۔ 10 سال اگر تم نے اذیت میں کاٹے ہیں تو سکون میں بھی نہیں تھا۔ تمہیں تو اپنی محبت کا اندازہ ہماری جدائی پر ہوا تھا، لیکن میں تو محبت کو جان بوجھ کر خود سے دور کر گیا تھا۔ تکلیف اگر تم محسوس کرتی رہی ہو تو درد کے سمندر میں غوطے میں نے بھی لگائے ہیں۔ اقسم کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ آپ کبھی دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ حائم کے سوال پر اقسم نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔ تمہاری بے روحی اگر ایسے ہی رہی تو سوچا جا سکتا ہے۔ اقسم، تم نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر اسے خود سے قریب کیا تھا۔ حائم تو اس کی قربت پر ہی اپنے حواس چھوڑ چکی تھی۔ دھڑکنوں کا شور کمرے میں گونجا تو حیا نے پلکوں پر ٹھہر کر مقابل کے جذبات کو دھکا دیا تھا۔ رخساروں پر بڑھتی اس کی سانسوں کی تپش گال کو گہرا کر گئی تھی، لرزتے لبوں پر خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ بے خود ہوتے ہوئے جھکا اور اس کے بائیں کان کے قریب سرگوشانہ انداز میں بولا، کیا خیال ہے اب ہاسپٹل سے بیبی لینے کب جانا ہے؟ اب تو ڈاکٹر کا نمبر لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بولتے ہوئے وہ جان بوجھ کر اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھو کر پیچھے ہوا۔ وہ کانپ سی گئی تھی۔ اس کے لمس پر دودیا رنگت میں سرخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اب نہ سمجھ تو نہیں رہی تھی کہ اس کی ذومعنی باتوں کو نہ سمجھتی۔ اقسم نے اس کے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھے تو جھک کر وہ اس کے رخساروں کو تشنہ آور لبوں سے اپنی دیوانگی ظاہر کرتے ہوئے اسے مرہم فراہم کر گیا تھا، اس سے پہلے وہ مزید کوئی گستاخی کرتا۔ سماما کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر وہ دونوں جیسے حواس میں لوٹے تھے۔ اقسم سخت بدمزہ ہوا تھا سماما کی مداخلت پر، جبکہ حائم نظریں چراتے ہوئے خود کو جلدی سے اقسم سے دور کر گئی۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ تمہارے بیٹے کی مداخلت مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ رات کو اس کو ارتسام کے کمرے میں بھیج دینا۔ اقسم اسے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کو ساکت کر گیا تھا اور خود دروازہ کھولتے ہوئے سماما کو اندر آنے کا راستہ دے کر باہر نکل گیا تھا۔ موم، پاپا نے کیا پھر مارا آپ کو؟ سماما نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو سوری کرنے آئے تھے۔ اچھا،
तुम अपना बैग लेकर आओ, मैं तुम्हें होमवर्क करवा देती हूँ। हाइम ये बोलकर वॉशरूम की तरफ चले गई, जबकि सुमामा सर हिलाते हुए बाहर की जानिब भाग गया। रात का खाना खामोशी से सब खा रहे थे, जब हाइम की आवाज़ पर सब इसकी तरफ मतवज्जा हुए। बाबा जान, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। हाइम की लरजती आवाज़ पर सबको अंदाज़ा हो गया था कि वो रो रही है। क्या बात है हाइम? मीरा बेगम की नरम आवाज़ पर ज़ब्त नहीं कर सकी अपने आंसू। अम्मा जान, मुझे आप सबसे अपने रवैये की माफ़ी मांगनी है। मैं ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी। मुझे माफ़ कर दें। हाइम की बात पर दिलावर खान और मीरा बेगम ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। ये लड़की बहुत हसास थी, वो जानते थे। हमें तुम्हारा रवैया बुरा नहीं लगा हाइम, क्योंकि तुम्हारा रद्द अमल फितरी था और हमारी बेटी माफ़ी मांगते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। दिलावर खान की नरम और मुस्कुराती आवाज़ पर हाइम का एहसास नदामत कुछ कम हुआ था। हाँ भाभी, और रोते हुए तो आप बिल्कुल चुड़ैल लग रही हैं। अरतसाम की आवाज़ पर सुमामा ने इसे घूरा था और अपनी जगह से उठते हुए दोनों हाथ कमर पर टिकाकर वो बिल्कुल लड़ाका औरतों की तरह अरतसाम खान का भांडा फोड़ गया था। मेरी मोम चुड़ैल नहीं है चाचू, बल्कि चुड़ैल तो वो आंटी हैं जिससे आप मिलने जाते हो ज़मीनों पर। अजीब सी आंखें हैं इसकी, और इसके साथ मुस्कुराते हुए बात करते आप बिल्कुल एक जिन ही लगते हैं। सुमामा की बात पर सब ने हैरत से इर्तिसाम को देखा था, जो अब मदद तलब नज़रों से हाइम को देख रहा था। हाइम अपने आंसू साफ करते हुए अपने कंधे झुका गई, जैसे कह रही हो तुम्हारा मामला है, मैं क्या करूं? छोटे खान, क्या आप किसी लड़की से मिलते हैं? मीरा बेगम की सदमे से भरी आवाज़ पर वो गड़बड़ा गया था। अम्मा जान, वो दादी जान, मैं आपको बताता हूँ। ये पिछले 1 साल से इस चुड़ैल को मिलने जाते हैं, जो खेतों के पास बाग है ना, अमरूद वाला, वहाँ है ना चाचू? अरतसाम अब सुमामा को घूर रहा था, जो अच्छी खासी इसकी बैंड बजवाकर अब मासूम बन रहा था। अरतसाम तो इस वक़्त को कोस रहा था जब वो सुमामा को साथ लेकर जाता था। हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी छोटे खान, दिलावर खान ने तासुब से कहा। बाबा जान, सामी किसी लड़की को पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। वो खान का इंतज़ार कर रहा था कि जब वो आएंगे तब आपसे बात करेगा। वो बहुत मोहब्बत करता है इस लड़की से। देखा तो मैंने भी नहीं इसे अभी, और नाम भी नहीं जानती, क्योंकि इर्तिसाम खान भी नाम जाने बगैर ही इससे मोहब्बत करते हैं। प्लीज़ इर्तिसाम को गलत मत समझे, क्योंकि सुमामा जो मिर्च मसाला लगा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। हाइम ने शाइस्तगी से बात संभाली थी। आज के बाद तुम इस लड़की से नहीं मिलोगे, क्योंकि कल हम इसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। दिलावर खान ने मुस्कुराकर इर्तिसाम को देखते हुए कहा। शुक्रिया बाबा जान, और शुक्रिया भाभी। इर्तिसाम की खुशी इसके चेहरे से अया हो रही थी। और मीरा, शुक्रिया। सुमामा ने इर्तिसाम को घूरा था। बेटा, तेरी तो हड्डियाँ मजबूत करता हूँ आज मैं। इर्तिसाम ने धीमी आवाज़ में इसके कान में सरगोशी की। दादा जान, चाचू, अच्छा अच्छा, शुक्रिया मेरे बाप। खबरदार अब बाबा जान से कोई शिकायत की तो। इर्तिसाम इस ब्लैक मेलर को घूरते हुए बोला तो सुमामा ने अपने फर्जी कॉलर झाड़े। वाइस बेटर, और अगली दफ़ा मुझे धमकी नहीं देनी, वरना बहुत पछताएंगे आप। वो तो नाम भी दूँ तब भी पछताता हूँ। इर्तिसाम बड़बड़ाते हुए खाने की तरफ मतवज्जा हो गया, जबकि अक़सम ने मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली को देखा था। अक़सम की नज़रें हाइम पर रुक सी गई थी। वो बेखुदी में इस दुश्मन जाँ को देख रहा था, जो खाना खाने में मशरूफ़ थी। अचानक अक़सम को याद आया तो वो हाइम की तरफ थोड़ा सा झुका और बोला, सब्जियों वाली रोटी खाने चले? अक़सम की सबके सामने इस कदर नज़दीकी पर वो बौखलाहट का शिकार हुई थी और इसे घूरते हुए बोली, हटे पीछे, और ख़बरदार, जो मेरी नासमझी में की गई बातों पर मेरा मजाक उड़ाया आपने। हाइम की धीमी आवाज़ पर वो बामुश्किल अपने कहके का गला घोंट गया था। वरना क्या करेंगी मिसिस खान?
زیادہ کچھ نہیں، بابا جان سے شکایت کروں گی آپ کی۔ ہائم بھی اسی کے انداز میں بولی، بائی رومانس بعد میں کر لیجیے گا، ابھی پلیز سب دیکھ رہے ہیں۔ ارتسام کی شرارت بھری سرگوشی پر ہائم اور اقسم دونوں نے اسے گھورا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہائم بیٹا کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی کیا؟ میرا بیگم جو ہال سے ہوتے ہوئے کچن میں جا رہی تھی، وہاں صوفے پر موجود ہائم کو دیکھ کر بولی۔ ہائم جو اقسم کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھ کر اب سوچ رہی تھی کمرے میں جائے یا نہیں۔ میرا بیگم کی آواز پر وہ اپنی حالت کو درست کرتے ہوئے اٹھی اور بولی، اماں جان میں بس جا رہی تھی۔ ہائم یہ بول کر اپنے کمرے کی طرف آہستہ سے قدم اٹھانے لگی۔ اقسم کی باتیں اس کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر رہی تھی۔ سماما کو بھی اقسم نے صبح پیزا کھلانے کی لالچ دی، جسے اس نے خوش اسلوبی سے مان لیا تھا، اور آج رات وہ بھی ارتسام کے کمرے میں تھا۔ ہائم آہستہ سے دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے بیڈ پر اقسم کو لیٹے دیکھ کر وہ چند پل اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ اقسم جو دروازہ کھلنے کی آواز پر دروازے کی طرف متوجہ ہوا تھا، سامنے ہی وہ ناخن چباتے ہوئے دروازہ بند کر رہی تھی۔ شکر ہے تمہیں یاد آیا کہ ایک عدد شوہر بھی ہے کمرے میں جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، اقسم نے مسکراتے لہجے میں اس سے شکوہ کیا تھا۔ خان میں بس آ رہی تھی، سماما کہاں ہے؟ ہائم اس سے نظریں ملائے بغیر بات بدل گئی، وہ اپنے چاچو کے کمرے میں ہے، کیونکہ اس نے صبح میرے ساتھ سبزیوں والی روٹی کھانے جانا ہے نا، اس لیے۔ اقسم کی بات پر ہائم نے اسے گھورا، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں خان؟ میرے باپ کی توبہ جو میں تمہارا مذاق اڑاؤں، اقسم اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ہائم نے بس اقسم کو گھورنے پر اکتفا کیا۔ ویسے میرا ایک دوست ہے جو بیبی دیتا ہے، تو کیا خیال ہے ہائم بیبی لینے چلیں؟ اقسم مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ ہائم نے اقسم کو دیکھنے کی غلطی بالکل نہیں کی تھی، اس کی بے ضرر سی بات پر اس کے رخسار دہک اٹھے تھے۔ اقسم بے خود ہوتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے مقابل آیا، جو فرش پر نگاہوں کا تسلسل برقرار رکھے بیڈ سے ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ اقسم نے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور خمار آلود لہجے میں بولا، نظریں تو تب بھی تم سے ہٹنے سے انکاری تھی جب تم شرم و حیا کے معنی سے واقفیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اب تو دل فقط تمہاری سرخی کا اسیر ہو گیا ہے۔ واہ خدا، اس سے حسین نظارہ اقسم خان نے آج تک نہیں دیکھا۔ بولتے ہوئے وہ جھکا تھا اور اس کی پیشانی پر اپنی محبت کا لمس چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ ہائم نے آنکھیں بند کر کے اس لمس کو محسوس کیا تھا۔ اقسم جیسے ہی پیچھے ہٹا، ہائم کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا ہائم، تم رو کیوں رہی ہو؟ میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ اقسم اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے ایک دیوانے کی طرح سوال کر رہا تھا۔ ہائم نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ اقسم نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، کیا تم اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ہائم نے پھر اپنا سر نفی میں ہلایا اور منہ سے کچھ نہ بولی۔ ہائم کیا ہوا ہے یار، اب تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے، خان اب مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ ہائم نے معصومیت سے پوچھا تو اقسم کا رکا سانس بحال ہوا۔ نہیں جاؤں گا یار، وعدہ کرتا ہوں۔ اقسم اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ ہائم نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، بارش کے بعد پھولوں پر ٹھہری شبنم کی طرح اس کی پلکوں پر آنسو چمک رہے تھے۔ اقسم بے ساختہ اس کے قریب ہوا تھا اور اپنے لبوں سے ان موتیوں کو چنتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ انتہائے عشق ہو تم میری، یہ بول کر وہ اس کے مقابل بیڈ پر بیٹھا تھا، جو اپنی روانگی سے بہتی دھڑکنوں کو مزید منتشر ہونے سے روک رہی تھی اور گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کر رہی تھی۔ اقسم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے سر پر بوسہ دے کر اٹھ گیا اور بیڈ کی دوسری سائیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہائم اپنی کیفیت پر قابو پا کر اقسم کے سونے کا یقین کرتے ہوئے وہ بیڈ کی دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔
ابھی چند لمحے ہی ہوئے تھے جب اقسم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اقسم یہ بول کر کروٹ بدل گیا اور ساتھ ہی لائٹ آف کر گیا تھا۔ حائم نے پرسکون ہوتے ہوئے اقسم کی پناہوں میں خود کو سونپ دیا تھا۔ قسمت بھی ان کے ملن پر مسکرائی تھی۔ میرا دل بغاوت کر چکا ہے حائم، اس صرف تمہاری قربت لگام ڈال سکتی ہے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو حائم کہیں نہیں تھی۔ گزری شب کے سیاق و سباق اس کے ذہن میں آئے تھے تو وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اسی مسکراہٹ کو اپنے لبوں پر سجائے وہ واش روم کی طرف فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ سب ناشتے کی میز پر اقسم کا انتظار کر رہے تھے۔ اقسم اپنی پرجوش آواز میں سلام کرتے ہوئے کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی حائم بیٹھی تھی جو اقسم کے دیکھنے پر اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ اقسم آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بھائی آج آپ لیٹ آئے ہیں، ناشتے کے لیے خیریت ہی تھی نا؟ ارتسام کی زبان پر منجلی ہوئی تو حائم کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ وہ اقسم سے نگاہیں ملانے سے اجتناب برت رہی تھی۔ چاچو، پاپا کو چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ آج صبح آپ کہاں گئے تھے؟ فجر کی نماز پڑھنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں کیا؟ ثمامہ ارتسام کو دیکھ کر معصومیت سے بولا تو ارتسام نے اسے گھورا تھا جو ہر وقت اس پر دھماکے کرتا رہتا تھا۔ آج صبح وہ فجر کی نماز کے بعد اس لڑکی سے ملنے گیا تھا اور اسے بتانے گیا تھا کہ اس کے بابا جان آج ان کے گھر آئیں گے، اور یہ بات ثمامہ سے اس نے رات میں کچھ زیادہ ہی خوش ہوتے ہوئے ڈسکس کر دی تھی، اور نتیجہ ہر بار کی طرح بھیانک نکلا تھا۔ سب کی توجہ خود پر محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں تو سیر کرنے گیا تھا باغ تک۔ ارتسام کی بات پر اقسم نے بامشکل مسکراہٹ دبائی تھی، جبکہ میرا اور دلاور خان نے اسے گھورا تھا۔ موم میں یہ ناشتہ نہیں کھاؤں گا، مجھے نوڈلز بنا دیں پلیز۔ ثمامہ اپنے سامنے پڑے پراٹھے کو دیکھ کر منہ بناتے ہوئے حائم سے بولا۔ اس سے پہلے حائم کوئی جواب دیتی، اقسم کی بات سب گھر والوں کے چہروں پر مسکراہٹ پہ گھیر گئی تھی۔ سائم تم موٹے داغے کھاتے ہو؟ سب جانتے تھے کہ اقسم نے حائم کو چڑھانے کے لیے ایسا کہا ہے۔ حائم نے اقسم کو دیکھنے کی زحمت اب بھی نہیں کی تھی۔ پاپا نوڈلز بولتے ہیں ان کو، اور آپ کو نہیں معلوم میری موم بہت اچھے نوڈلز بناتی ہے۔ ثمامہ کا مکھن لگانا اپنے عروج پر تھا۔ حائم کیا واقعی ان کو نوڈلز بولتے ہیں؟ اقسم نے مسکراہٹ لبوں پر روکے براہ راست اب حائم کو مخاطب کیا تھا، جو اقسم کو گھورتے ہوئے اٹھ کر ثمامہ کے لیے نوڈلز بنانے چلے گئی تھی۔ بھائی جان بوجھ کر آپ شیرنی کے پنجرے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ ارتسام کی سرگوشی پر اقسم مسکرایا تھا۔ بڑے خان کے ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں ارتسام کی پسند کی ہوئی لڑکی کے گھر جانا ہے۔ جتنی دیر ہم کریں گے یہ گدھا اتنا ہی بے صبرا ہوتا جائے گا۔ دلاور خان ناشتہ کر کے اپنی جگہ سے اٹھے اور اقسم کو حکم دیتے ہوئے کچن سے باہر چلے گئے تھے۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ارتسام نے خود کو چٹکی کاٹتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ چاچو آپ بالکل خواب نہیں دیکھ رہے، کیونکہ جن لوگ خواب نہیں دیکھتے۔ ثمامہ نے ارتسام کو گویا یاد دلایا تھا کہ وہ انسان ہی نہیں۔ ارتسام نے اسے گھورا تو ثمامہ نے دایاں ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ بھائی آپ کا بیٹا دشمن ہے میرا۔ ارتسام کی مصنوعی خفگی پر اقسم مسکرایا تھا۔ ماں نے سکھایا ہوگا سب اس کو۔ پاپا موم کے بارے میں مذاق میں بھی کچھ نہیں بھائی، بھابھی کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا میں۔ ثمامہ اور ارتسام کی آواز پر اقسم نے دونوں کو گھورا تھا۔ ایک چمچہ کم تھا اب دوسرا بھی آ گیا، اقسم بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ بھائی کچھ کہا کیا؟ ارتسام اسے بڑبڑاتے دیکھ کر بولا۔ نہیں۔ حائم میرے کپڑے نکال دو آ کر، مجھے بابا جان کے ساتھ جانا ہے۔ اقسم ارتسام کو جواب دے کر حائم سے بولا جو ثمامہ کے آگے نوڈلز رکھ رہی تھی۔ حائم نے اقسم کو گھورا مگر وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے مسکراتے ہوئے دائیں آنکھ کا کونا دبا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حائم نے بامشکل اس کی حرکت کو ہضم کرنے کی کوشش کی تھی۔
ارتسام کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جیسے ہی اقسم اور دلاور خان پہنچے، سامنے خوشبخت کو دروازہ بند کرتے دیکھا۔ خوشبخت نے بھی دلاور خان کو پہچان لیا تھا۔ دلاور خان کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ حائم چیختے ہوئے بولی تھی۔ اقسم نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ حائم ہانپ رہی تھی اور اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ حائم ریلیکس۔ اقسم نے اس کو شانوں سے پکڑ کر نرمی سے کہا، خان ان کو بولے یہ یہاں سے چلی جائیں، مر گئی ان کی بیٹی ان کے لیے، اب کیا دیکھنے آئے ہیں یہ لوگ کہ حائم واقعی مری ہے یا نہیں۔ حائم کا رد عمل سب کی توقع کے برعکس تھا۔ اسٹاپ اٹ حائم، کیا بچپنا ہے یہ، اقسم نے سختی سے حائم کو شانوں سے تھام کر کہا تھا۔ خان ان لوگوں نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی ظالم انسان ہوتا تو میں مر جاتی خان، وہ تو خدا کو نہ جانے کون سی میری ادا پسند آ گئی تھی کہ مجھے اس فیملی کا حصہ بنا دیا، ورنہ تو مجھے سرِ عام بیچ۔ آپی بس کریں، اگر آپ تڑپی ہیں تو ہم نے بھی ہر ابھرتے سورج کے ساتھ اس امید کو باندھا تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم ضرور ملیں گے۔ ہم بھی تڑپے ہیں آپی آپ سے ملنے کے لیے۔ ریحا کی آواز پر وہ رکی تھی۔ 17 سالہ ریحا ہو بہو اس کے جیسی تھی، سوائے آنکھوں کے رنگ کے تھوڑے نین نقش بھی مختلف تھے، لیکن نزدیک سے دیکھنے پر وہ بالکل اس جیسی ہی لگتی تھی۔ حائم نے پلٹ کر ریحا کو دیکھا تھا جو نم آنکھوں سے حائم کو دیکھ رہی تھی۔ رو حائم اقسم کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اسے گلے سے لگا کر خوب روئی۔ آنسوؤں نے 10 سال کی محبت کو دوبارہ اجاگر کر دیا تھا۔ ساری رنجشوں کو دھو کر وہ اب اپنے باپ اور ماں کے گلے لگی تھی۔ سارے شکوے ختم ہونے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ ارتسام ریحا کے بارے میں سب جانتا تھا اور اس نے جان بوجھ کر اس سے سب چھپایا تھا۔ دلاور خان نے خوشبخت سے مل کر پرانی باتوں کو بھلائے ایک نئی شروعات کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ٹھیک 1 ماہ بعد کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی دونوں کی اور اس سب سے کوئی بے خبر تھا تو وہ تھا ارتسام جو ایک میٹنگ کے سلسلے میں باہر تھا۔ حائم اپنے ماں باپ کے پاس گھر رکنے کے لیے چلے گئی تھی، جبکہ اقسم کا منہ بن گیا تھا۔ اس کے فیصلے پر اس نے کافی دفعہ حائم کو اشاروں میں منع کیا، لیکن وہ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے دلاور خان سے اجازت لے کر اپنے گھر چلے گئی تھی۔ رات کو ارتسام کی واپسی ہوئی تو گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ فریش ہو کر اقسم کے کمرے کی طرف آیا۔ نوک کر کے وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اقسم کا سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر اور آدھی قالین پر بکھری ہوئی تھی۔ سرہانے ایک بیڈ پر اور ایک واش روم کے دروازے کے قریب پڑا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے آدھی چیزیں نیچے گری ہوئی تھیں۔ کپڑے الماری سے باہر نکل کر جھانک رہے تھے اور اقسم صوفے پر بیٹھا ثمامہ کے ساتھ موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ دونوں باپ بیٹا اس قدر مگن انداز میں گیم کھیل رہے تھے کہ ارتسام کے اندر داخل ہونے پر بھی وہ متوجہ نہ ہوئے۔ ارتسام نے گہری سانس فضا میں خارج کرتے اپنے نفاست پسند بھائی کو دیکھا تھا جو اس وقت بکھرے کمرے میں سکون سے بیٹھا تھا۔ اقسم ارتسام کو مزید تنگ کر کے مزے سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ارتسام 5 منٹ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے کے بعد وہاں سے جانے لگا تو اقسم نے اسے روکا۔ چھوٹے خان کہاں جا رہے ہو؟ بھائی بھابھی کو لینے جا رہا ہوں۔ غلطی میری ہے تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے، نہ کہ آپ سب کو۔ ارتسام کے سنجیدہ جواب پر اقسم کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا، جبکہ ارتسام نے نہ سمجھی سے اقسم کو دیکھا تھا جو پاگلوں کی طرح ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ تم واقعی جلدی بیوقوف بن جاتے ہو، اقسم ہنستے ہوئے بولا۔ ارتسام نے اقسم کو گھورا تھا، یار وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے گئی ہے، آ جائے گی۔ اقسم کے جواب پر ارتسام کے چہرے پر سکون کی پرچھائی اقسم کو واضح اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بھائی سچ بول رہے ہیں نا؟ پاپا سچ بول رہے ہیں اور ہم کل موم کو واپس بھی لے آئیں گے، ہے نا پاپا؟ ثمامہ نے ان دونوں کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے
آخری بات پر اقسم کی یقین دہانی چاہی۔ بالکل، تمہاری موم کو کل واپس آنا ہی ہوگا۔ اقسم مسکراتے ہوئے اس کے بال بکھیر گیا تھا۔ اوہ، تو مطلب یہاں ہر گزرتے لمحے کا شمار کیا جا رہا ہے؟ ارتسام شرارت سے بولا۔ تو اقسم جیت گیا تھا اس کے سوال پر، کیونکہ وہ واقعی حائم کو بہت مس کر رہا تھا۔ "وائی آر یو بلشنگ؟" ارتسام نے اس کے جھپنے پر چوٹ کی تو اقسم نے اسے گھورا اور صوفے سے کشن اٹھا کر اس کا نشانہ باندھا، جو اس نے بروقت دروازے کے پاس پہنچ کر خطا کیا تھا۔ "بھائی، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ، اس لیے آپ کا نشانہ بھی خطا ہو گیا۔ ارتسام اس کو چڑھاتے ہوئے باہر کی جانب بھاگا تھا، کیونکہ اقسم اب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اقسم نے ایک نظر خالی بیڈ کو دیکھا اور لمبی سانس لی۔ "یار حائم، واپس آ جاؤ، کیسے نیند آئے گی مجھے؟" اقسم خود سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں بکھری چیزوں کو سمیٹنے لگا۔ اگلے دن جب ثمامہ اور اقسم تیار ہو کر حائم کو واپس گھر لانے کے لیے جانے والے تھے، دلاور خان نے دونوں کو ڈانٹ کر سختی سے انہیں منع کر دیا تھا، کیونکہ ان کا بھی ماننا تھا حائم کافی دیر بعد اپنے والدین سے ملی ہے، تو اس لیے وہ جب تک رہنا چاہے رہے گی۔ اقسم اور ثمامہ نے ارتسام کو اس بات پر خوب پیٹا تھا، کیونکہ اس نے بابا جان کے کان بھرے تھے۔ اقسم کی جہاں بے چینی میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، وہیں حائم مزے سے اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس دوران اقسم نے دلاور خان سے مشورہ کر کے گاؤں میں ہسپتال کھولنے کا ارادہ کیا اور اس پر کام شروع کروا دیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب ریحا ارتسام کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور حائم بھی حویلی واپس آ چکی تھی۔ ارتسام اپنے دوستوں سے فارغ ہو کر کمرے میں پہنچا تو بیڈ پر ریحا کے ساتھ ثمامہ کو باتیں کرتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ "تم یہاں کیا کر رہے ہو؟" ارتسام ثمامہ کو گھورتے ہوئے بیڈ کے نزدیک آیا۔ ریحا نے مسکراہٹ لبوں میں دبا کر ارتسام کو دیکھا۔ "چاچو، میں آج آپ کے پاس ہی سونا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا تنہا اپنے کمرے میں سونے کا دل نہیں کر رہا۔ ثمامہ کے جواب پر وہ دانت پیس کر رہ گیا، جبکہ ریحا کی مسکراہٹ لبوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ "نکلو ابھی کی ابھی میرے کمرے سے، ورنہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک آؤں گا"۔ ارتسام اسے گھورتے ہوئے بولا، جو مزے سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ "میں نہیں جاؤں گا، اور اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں آنے کو سب سچ بتا دوں گا کہ آپ کی یونیورسٹی فرینڈ رابی آپ کو پرپوز کر چکی ہیں"۔ ثمامہ کی بات پر ریحا نے ارتسام کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر اپنا سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ "یار، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو جانتا بھی نہیں کسی رابی کو"۔ ارتسام نے ریحا کے دیکھنے پر جلدی سے کہا، "ثمامہ بیٹا، آپ آج یہیں سونا اپنی آنی کے پاس"۔ ریحا ارتسام کو گھورتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گئی تھی، جبکہ ارتسام ثمامہ کو گھورتے ہوئے بیڈ کی جانب آیا اور اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکالا، جو 2 منٹ میں اس کی سال کی محنت پر پانی پھیر گیا تھا۔ دروازہ لاک کر کے جیسے ہی وہ مڑا، سامنے ریحا اسے گھور رہی تھی۔ "یار، تمہاری قسم، میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی کو دیکھا تک نہیں، یہ جھوٹ بول کر گیا ہے"۔ ارتسام کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے قریب چند انچ کے فاصلے پر رک گئی۔ "آپ پر اعتبار ہی تو کیا ہے ڈیئر ہسبینڈ، اور میں جانتی ہوں آپ یہ کبھی نہیں توڑو گے۔ جب میں نے آپ کو اپنے گھر والوں کے بارے میں سب بتایا تھا، تب ہی آپ نے میری ہمت باندھی تھی کہ مجھے میری فیملی کو ٹوٹنے نہیں دینا، اور آپی سے بھی ملوانے کا وعدہ سچ کیا آپ نے۔ آپ پر شک کرنا گویا خود پر شک کرنے کے مترادف ہے۔ میری کوشش ہوگی خان کہ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں"۔ ارتسام یکدک اسے دیکھ رہا تھا، جو مسلسل بولتے ہوئے اس کے تمام جذبات کو ایک پل میں جگا گئی تھی۔ ارتسام نے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا اور اس پر بلیک ڈائمنڈ سے بنا ہوا ایک بریسلٹ پہنا کر اس کی پیشانی پر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اسے گویا ہوا، "میری کوشش ہوگی خان کہ جان کہ کبھی تم پر کوئی آنچ نہ آئے اور تمہیں اپنے فیصلے پر کبھی شرمندگی محسوس نہ ہو"۔
یہ بول کر اس نے ریحا کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ریحا نے پرسکون ہوتے ہوئے خود کو اس کے حصار میں محفوظ محسوس کیا تھا۔ قسمت بھی دور کھڑی ان کی خوشیوں کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ہائم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے جھمکے اتار رہی تھی۔ جب اکثم کمرے میں داخل ہوا، وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی لگاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا، مجھے واقعی خدا نے نوازا ہے تمہاری صورت میں۔ اکثم کی حرکت کے بعد اس کے الفاظ ہائم کی پلکوں کو لرزنے پر مجبور کر گئے تھے۔ خان چھوڑے نا، مجھے چینج کرنا ہے۔ ہائم اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اتنے دن دور رہی ہو بیوی، اب تو گن گن کر بدلے لینے والا ہوں میں۔ اکثم کی ذومعنی بات اس کے جسم میں سنسنی دوڑا گئی تھی۔ شرم و حیا سے اس کے رخسار دہک اٹھے تھے۔ اکثم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ نیلی آنکھوں پر لرزتی پلکوں کی جھالر نے اسے بے خود کیا تو اس نے جھک کر باری باری اس کے دونوں آنکھوں پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ ہائم نے زور سے اس کی قمیض کو تھام لیا تھا۔ اکثم نے مسکرا کر اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھا تو اس بے ساختہ اس پر بہت زیادہ پیار آیا۔ وہ ہائم کو اپنے حصار میں لے کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہائم نے مسکرا کر خود کو اس کی پناہوں میں چھپایا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا جس نے اسے اکثم جیسا ہمسفر دیا تھا 1 سال 3 ماہ بعد۔ مبارک ہو ڈاکٹر اکثم، آپ کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کے لبوں سے نکلے الفاظ گویا اکثم کے ساتھ ساتھ کوریڈور میں موجود ہر شخص کے دل کو سرشار کر گئے تھے۔ اور میری وائف کیسی ہے ڈاکٹر؟ اکثم نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی آدھے گھنٹے تک ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر یہ بول کر وہاں سے چلے گئی جبکہ اکثم نے وہاں موجود دلاور خان، ارتسام اور خوشبخت کو گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ میرا بیگم اور مریم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعا اور مبارکباد دی تھی۔ ریحا ثمامہ کے ساتھ گھر پر تھی جسے اب ارتسام موبائل پر کال کرکے باخبر کر رہا تھا۔ ہائم کی آج طبیعت خراب ہونے پر اکثم اسے اپنے ہاسپٹل ہی لایا تھا جس کا افتتاح اس نے 4 ماہ پہلے کیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں موجود مسجد کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہائم کو اپنے کمرے میں شفٹ کیا گیا تو سبھی اسے ننھی پری کی آمد پر ہائم کو مبارکباد دینے پر وہاں پہنچ گئے۔ میرا بیگم، مریم اور خوشبخت نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر جبکہ دلاور خان نے اس کے سر پر دستک شفقت رکھ کر اسے مبارکباد دی تھی۔ ارتسام ثمامہ اور ریحا کو گھر سے لانے جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اکثم کمرے میں داخل ہوا تو سبھی آہستہ آہستہ سے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ بی بی کوٹ میں موجود اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی نمی اس کی آنکھوں میں چمکی تھی۔ بے ساختہ اس نے اسے اپنی گود میں نرمی سے اٹھایا اور اس کی بند آنکھوں پر بوسہ دیا۔ وہ جا بجا نرمی سے اپنی بیٹی کو محسوس کر رہا تھا جب اس کا دھیان ہائم کی طرف گیا جو آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور بولا، خدا کے بعد میں تمہارا شکر گزار ہوں ہائم، جس کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو محسوس کر رہا ہوں۔ شکریہ ہائم۔ اکثم اپنی بیٹی کو ہائم کی گود میں دیتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اس کا نام انفال اکثم خان ہوگا۔ اکثم اس بچی کو دیکھتے ہوئے مزید بولا تو ہائم نے اسے گھورا۔ اس کا نام ہادیہ ہوگا۔ دیکھو ہائم، یہ بات پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ بیٹی ہوئی تو نام میں رکھوں گا اور بیٹا ہوا تو تم، اب بیٹی ہوئی ہے تو اصولاً میں ہی نام رکھوں گا، اکثم نے ہائم نرمی سے سمجھایا۔ اس سے پہلے ہائم کچھ بولتی ثمامہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔
اقسم جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ریحا بھی ارتسام کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تھی۔ مبارک ہو آپی، مبارک ہو بھائی، ریحا اور ارتسام نے یک آواز میں کہا تو حائم اور اقسم مسکرا دیے۔ خیر مبارک، تم لوگوں کو بھی مبارک ہو۔ موم شی از سو کیوٹ اینڈ پریٹی، ثمامہ اس سرخ و سفید بچی کو دیکھ کر خوشی سے بولا تو حائم نے مسکرا کر ثمامہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ موم یہ باربی میری ہے نا؟ ثمامہ نے حائم سے پوچھا تو اقسم نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بالکل تمہاری ہے اور اس کا نام انفال اقسم خان ہے۔ اقسم کے جواب پر وہ خوش ہوتے ہوئے ارتسام کو دیکھ رہا تھا۔ چاچو شی از مائن، وہ ارتسام کو زبان چڑھاتے ہوئے وہ بولا تو سب اس کی حرکت پر مسکرا دیے تھے۔ خوشیوں نے خان حویلی کا بسیرا کر لیا تھا۔ اقصیٰ نے حائم کو موبائل پر مبارکباد دے دی تھی اور رات کو آنے کا وعدہ کرتے ہوئے کال بند کر دی تھی۔ زندگی میں دکھ کے ساتھ خوشی اور مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے۔ اس کہانی میں ایک ونی کی رسم کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جس میں یہ سب نہیں بتایا کہ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن اگر ونی کی گئی لڑکی کو عزت اور محبت دی جائے تو وہ سر اٹھا کر معاشرے میں آپ کی تربیت کے بارے میں بتائے گی۔ اقسم کا کردار ایک ایسے شوہر کے بارے میں دکھایا گیا ہے جو ہر حال میں اپنی بیوی کا ساتھ دیتا ہے، اس کی ہمت بنتا ہے، اسے اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، جہاں ڈانٹنا ضروری ہو وہاں ڈانٹتا ہے، جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہ نرم ہوتا ہے۔ اور حائم ایک ایسا کردار تھا جو کچھ لوگوں کی نظر میں شاید دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اتنی معصومیت کسی میں نہیں ہوتی۔ اس کی معصومیت کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ تھا، جس نے اس کے دماغ کی پرورش نہیں ہونے دی تھی، اسے بچی بنے رہنے پر مجبور کیا تھا۔ ضرورت سے زیادہ توجہ اسے حساس کر گئی تھی۔ وہ نہ سمجھ تھی، لیکن اقسم نے سمجھداری سے اس رشتے کو آگے بڑھایا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ونی کی رسم میں آئی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب انسانیت کا درس پہلے دیتا ہے۔ انسان اور جانور میں ایک چیز ہی فرق کرتی ہے اور وہ ہے عقل اور شعور۔ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں، وہ جاہل سے بھی بدتر تصور کیا جاتا ہے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔